اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین سید ممتاز حسین، شاہ جہاں بیگم، میر غلام حیدر خان، زینت النساء بیگم کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اگر تم ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، زندگی اپنے حقیقی معنی میں، یعنی یہ زندگی صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے، اس زندگی میں دنیا کی تمہیدی زندگی بھی شامل ہے اور آخرت کی اصلی زندگی بھی شامل ہے. اگر تمہیدی اور اصلی دونوں زندگیوں میں سرخرو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا بس ایک راستہ ہے کہ اقم وجہک للدین حنیفا، پوری طرح سے دین حنیف، دین یکتا پرستی، دین توحید کی طرف اپنا رخ موڑ دو. تمہاری پوری توجہ کا مستحق اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے، اس لیے کہ یہ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کے عین مطابق ہے جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کی خلقت کی ہے. جتنے تمہارے فطری تقاضے ہیں وہ سب اس دین کے سائے میں پورے ہوں گے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ نے جو فطرت انسان کو دی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے. آج سے ہزاروں سال جو انسان کی فطرت تھی وہی فطرت آج بھی باقی ہے. جب فطرت نہ بدلے گی تو دین خدا بھی نہ بدلے گا، کیونکہ بدلتے وہ قوانین ہیں، بدلتی وہ آئیڈیالوجی ہے جو حالات کے تحت بنائی جائے. جو قوانین حالات کو مد نظر رکھ کر کے بنائے جاتے ہیں، جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں تو قانون بھی بدل جاتا ہے. لیکن اسلام وہ دین ہے جسے حالات کے تقاضوں کے تحت نہیں بنایا گیا ہے، اسے فطرت بشر کو مد نظر رکھ کر کے بنایا گیا ہے. اور بنانے والا وہ ہے جس کا علم صرف ماضی اور حال تک محدود نہیں ہے،
دنیا میں جتنے بھی قانون ساز ہیں، کتنے ہی وہ اچھے، مخلص، دیانتدار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی قابل ہوں، ان کا علم محدود ہے ماضی اور حال تک۔ کل کیا ہونے والا ہے، مستقبل کی انہیں خبر نہیں ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں مستقبل کا، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی اصول کو جس خدا نے بنایا ہے وہ خدا ہے جو ماضی کو بھی ویسے ہی جانتا ہے جیسے یہ جو ہے مستقبل کا اس کا علم ہے۔ اس کے ہاں ماضی اور حال اور استقبال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ واحد چیز جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر سکتی ہے، تمہیدی زندگی اور اصلی زندگی دونوں میں ہمیں سرخرو بنا سکتی ہے، اس کا نام دین ہے۔ گزشتہ سال میں نے پہلے عشرے میں تفصیل سے اس موضوع پر اپنے بیانات کو پیش کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی اذہان عالیہ میں وہ سب محفوظ ہوں گے، اور اگر وہاں محفوظ نہیں ہوں گے تو بہرحال سیڈیز میں محفوظ ہیں وہ، کیونکہ ہم لوگوں کے حافظے سے زیادہ وہ حافظہ کام آتا ہے۔ بحث ہم نے جو گزشتہ 2 دن سے یہ جو ہے شروع کیے وہ یہ ہے کہ جب دین کی اتنی اہمیت ہے تو اس کے باوجود دین میں اتنی سستی کیوں، اتنی تساہلی کیوں، یہ جو نظر انداز کیوں کر دیا جاتا ہے دینی قوانین کو؟ یعنی بات ان لوگوں سے ہے جو دیندار ہیں، جو دین کو مانتے ہیں، ان سے گفتگو نہیں کرے دین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو دیندار ہیں، میں بات دینداروں کی کر، دینداروں نے کیوں دین کو ثانوی حیثیت دے رکھا ہے؟ کہ جب سب چیز سے فرصت مل جائے گی تو دین کو بھی دیکھ لیں گے۔ دین ہمارے یہاں بھی کی منزل میں ہے، ہی کی منزل میں نہیں ہے۔ دین بھی کا مستحق نہیں ہے، ہی کا مستحق ہے۔ دین ہی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ دین بھی بقیہ سب کرنے کے بعد چلو یہ بھی کھانا کھا چکے، اب میٹھا آ گیا، چلو میٹھا بھی کھا لیتے ہیں، ہے نا؟ پیٹ میں اگر جگہ باقی ہے تو یہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو دین کو ہم نے کیوں، وجہ کیا ہے؟ یہ تساہلی، یہ سستی دین میں کیوں ہے؟ عرض کیا تھا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بنیادی وجہ ہے جہالت۔ بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں دین کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ ہم نے بچپن میں اپنی ماں سے سن لیا، خدا جزائے خیر دے ہماری ماؤں کو جنہوں نے بچپن میں اتنا احسان کر دیا ہم پر۔ پتہ نہیں اب یہ احسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پہلے تو مائیں بچے جب بولنا جب سیکھتے تھے تو پہلے ہی اشارہ اللہ اللہ، یہاں سے ہماری جو ہے زبان کھلنا شروع ہوتی تھی۔ اللہ، بیٹا بولو اللہ ایک، بیٹا بولو اللہ ایک۔ تھوڑا اور بڑے ہوئے تو انہوں نے یاد کرانا شروع کیا، اصول دین 5، پہلے توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت، فروع دین 6 یا 10، ایک ایک کر کے گنتی گناتے گئے۔ گنتی تو ہم نے سیکھ لیا، لیکن ہے کیا توحید؟ کہ نہیں ابھی یہ عمر نہیں ہے، بعد میں سیکھ لیں گے۔ وہ بات کبھی آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں غیر ضروری چیزوں ہی سے فرصت کہاں ہے جو ہم یہ جو ضروری چیزوں کی طرف توجہ دے سکیں۔ ہماری زندگی میں تو غیر ضروری چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ضروری چیزوں کے لیے ہمارے زندگی میں وقت ہی نہیں بچا ہے۔ ہمارے سارے جھگڑے، سارے لڑائیاں، سارے اختلافات کا ہے کے لیے ہیں جس کو سن کے بچے بھی ہنسیں، اس کے اوپر عقلاء لڑ رہے ہیں، عقلاء اس کے اوپر لڑ رہے ہیں، جس کو سن کے بچے بھی ہنسیں۔ تو ہمارے زندگی میں تو وقت ہی نہیں بچا ان چیزوں کا۔ بنیادی چیز جہاں جہاں انحراف دین سے پایا جاتا، قرآن مجید کی 1-2 آیتیں نہیں، درجنوں آیتیں اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، وہاں وجہ کیا بیان کی جاتی؟ جہالت۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، وہ برتاؤ کیا یوسف کے ساتھ۔
جس وقت جناب یوسف بادشاہ مصر بن گئے، عزیز مصر بن گئے ہیں اور بھائی ان کے پاس آئے، تعارف ہوا ہے، تو جناب یوسف نے کیا کہا تھا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. تمہیں پتا ہے نا، تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی ہے؟ کیوں زیادتی کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ وجہ یوسف بیان کرتے ہیں، اذ انتم جاہلون، کیونکہ اس وقت تم عظمت یوسف سے جاہل اور ناآشنا تھے. نہ تمہیں یوسف کی عظمت کا احساس تھا، نہ اپنے جرائم کی سنگینی کا احساس تھا تمہیں. ناواقف تھے تم، نادان تھے تم. اذ انتم جاہلون. جہاں جہاں بھی جہالت آئی، جہالت اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر کے آتی ہے. جہالت تنہا نہیں آتی ہے، جہالت اپنے ہمراہ لشکر لے کے آتی ہے. اور کیا ہوا؟ آسمان تو زمین پر نہیں نہ گر گیا اگر ہمیں چار باتیں نہیں معلوم، یا یقیناً گر گیا. اے کاش آسمان زمین پہ گر گیا ہوتا، اتنی بڑی جو ہے، اتنا بڑا خسارہ نہ ہوتا جتنا بڑا خسارہ جہالت کی بنا پر ہے. قرآن مجید جب قصہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کا، سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر واتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا كما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. جناب موسیٰ نے جب فرعون کے ظلم و ستم سے نجات، آخری مرحلہ بھی فرعون سے جو ہے رہائی کا، یہ جو ہے گزر گیا، دریائے نیل سے صحیح و سالم ہے موسیٰ نے گزار دیا اور فرعون کو غرق کر دیا. خطرہ ٹل گیا. اتنا بڑا احسان موسیٰ نے کیا؟ موسیٰ نے نہیں کیا، خدا موسیٰ نے کیا. جو کچھ موسیٰ نے کیا اپنی طاقت سے تو نہیں نہ کیا، حکم خدا اپنی طرف سے بھی نہیں کیا، خدا کے حکم سے کیا اور خدا کی قوت سے کیا. ورنہ موسیٰ نے کہا ہے، موسیٰ کے بس میں یہ کہا تھا کہ دریائے نیل سے پوری قوم کو یہ صحیح و سالم آپ گزار لے جائیں. موسیٰ کی زندگی کا تذکرہ خدا نے کیا. موسیٰ تو وہ تھے جو ایک روٹی کے لیے بھی محتاج تھے. پر تذکرہ ہے موسیٰ کا، ایک روٹی کے لیے محتاج موسیٰ. وہ موسیٰ جو نان شبینہ کا محتاج، اللہ نے وہ اقتدار موسیٰ کو عطا کر دیا کہ اپنی قوم کو فرعون جیسے جابر کے چنگل سے آزاد کرا دیا، اور وہ سمندر جس سے پار کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا اس کے اندر راستہ بنا کر کے اپنے پوری قوم کو وہاں سے جو ہے صحیح و سالم گزار دیا. جب وہاں سے گزر گئے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اب جو وہاں ندی اس پار جب پہنچے تو وہاں قوم اور آباد تھی جو بت پرست قوم تھی. اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم. اس قوم کے پاس سے ان کا یہ جو ہے گزر ہوا، یا وہاں پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد گھیرا بنائے ہوئے بیٹھے ان کی عبادت کر رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے بت کو دیکھا، کچھ دیر وہاں ٹھہرے، ماحول نے ان پر اثر کر دیا. ماحول نے اثر کر دیا. پہلے بھی فرعون کے یہاں رہتے تھے نا، وہاں بھی یہی سب ماحول تھا. موسیٰ نے بیچ میں آ کر کے ان کی ہدایت کر کے ان کو چنگل سے باہر نکالا تھا. یہاں جو پہنچے تو وہی ماحول پھر مل گیا. قالو، اب انہوں نے موسیٰ سے کہا قالو یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. جیسے ان کے پاس خدا ہے نا، بت ہے، ہمارے لیے بھی ایک دے دیجئے. موسیٰ نے کہا قال انکم قوم تجہلون، کہا تم جاہل قوم ہو. ارے جاہل ہی تو ہونا کہ جس نے اتنا احسان کیا تمہارے اوپر، اس کی اطاعت کو چھوڑ کے ایک بے جان بت کی اطاعت کر رہے ہو. ارے جہالت کی انتہا ہی تو ہے نا کہ پہاڑ سے لایا ہوا ایک پتھر جس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک ٹکڑے سے گھر بنا لیا، دوسرے ٹکڑے کو خدا مان لیا. حد ہے کوئی جہالت کی؟ جس نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے. کسی نے اگر چند ڈالر ہمیں دے دیا، اس کی اطاعت کے لیے 10 بستہ تیار کھڑے ہوئے ہیں. کتنی نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں.
فقط قوم موسیٰ جاہل نہیں تھی، ہم بھی جاہل ہیں. بس فرق یہ ہے کہ قوم موسیٰ کے پاس ڈگری نہیں تھی، ہم ڈگری ہولڈر جاہل ہیں. ہم ڈگری ہولڈر، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ چند ڈالر جو باس ہمیں دے دیتا ہے، چند $100، چند $1000، چند لاکھ ڈالر کی خاطر ہم اس کے آگے ہر وقت جھکے رہتے ہیں. یس باس، یس باس، یس باس. کیا حکم ہے آپ کا؟ ہر حکم انجام دینے کو تیار، کبھی چوچرا نہیں کرتے. یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں؟ جس خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، عقل دی ہے، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، ہوا دی، آکسیجن دیا، پانی دیا، سورج دیا، روشنی دی، اتنی ساری نعمتیں کہ ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں. جس نے اتنی ساری نعمت دی ہے اس کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی موسیٰ کہتے ہیں انکم قوم تجہلون، تمہیں پتا نہیں کہ ان کا انجام کیا ہونے، تم ان کی تقلید کرنا چاہ رہے ہو، تم ان کے راستے پہ، یہ تو خود ڈوب رہے ہیں. آج جن کی تہذیب، جن کا تمدن خود ان کے لیے جو ہے وبال جان بن چکا ہے، ہمارے لیے وہ آئیڈیل بنتے جا رہے ہیں. جناب موسیٰ کہتے ہیں ان ہؤلاء متبرون ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ اس کے باعث ہلاک ہونے والے ہیں. تم بھی ہلاک ہونا چاہتے ہو؟ ابھی ہم نے تمہیں ہلاکت سے نکالا ہے. قالا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تم کہتے ہو ہم خدا کو چھوڑ کے تمہارے لیے ایک اور نیا معبود بنا دے. کون خدا؟ وہ خدا جو تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دینے والا ہے. یعنی اگر عبادت و اطاعت شکر گزاری کے لیے ہے، اس کا بھی مستحق اللہ ہے، یہ بت نہیں. اور اگر آئندہ ملنے والی نعمت کے باعث ہے، اس کا بھی مستحق اللہ ہے، یہ پتھر کے بت نہیں. یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تمہیں نہ مستقبل میں عزت دے سکتے ہیں اور نہ انہوں نے ماضی میں تمہیں کچھ نعمت دیا ہے کہ ان کے ہم شکر ادا کریں اور ان کے شکریہ کے طور پر ان کی عبادت کریں. اس کے بعد جناب موسیٰ دوبارہ احسان خداوندی کو انہیں یاد دلا دیتے ہیں. انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ. کیوں جاہل لوگ ہو؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ تَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. بھول گئے تم؟ ابھی کہیں کی بات تو ہے کہ خدا نے ہمارے ذریعے تم کو فرعونیوں کے سخت عذاب سے نجات دلائی. بدترین شکنجہ، بدترین ٹارچر ہو رہا تھا فرعونیوں کی طرف سے ان بنی اسرائیل کے اوپر. تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کر کے کنیز بناتے تھے. بھول گئے تم؟ جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی. ابھی جناب موسیٰ یہ جو ہے بیرونی جنگ سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اندرونی جنگ شروع ہو گئی، داخلی جنگ شروع ہو گئی. اور داخلی جنگ جو ہے یہ بیرونی جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. بیرونی جنگ لڑنا آسان ہوتا ہے، اندرونی جنگ تباہ کر دیتی ہے. عزیزوں کوشش کریں کہ اندرونی جنگ کبھی چھیڑنے نہ پائے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو عنوان بنا کر کے اندرونی جنگ نہ چھیڑیں. مونچھ کوئی چیز نہیں ہے کہ ہماری مونچھ اونچی ہونی چاہیے. ساری جنگ جو ہے موچ کی جنگ ہے. جہاں جہاں ہم جاتے، جہاں جہاں سنتے اختلافات میں کچھ دم نہیں ہے. صرف اور صرف نفس ہے، نفس. مختلف شکلوں میں نفس آتا ہے. تعویل و توجیہ تو سب کر سکتے ہیں. نہیں میرا مقصد تو دین ہے. یقیناً دین ہے. عمر سعد بھی جب گیا تھا کربلا تو بہانہ کیا تھا جانتے ہیں؟ بہانہ یہ تھا میں نہ جاؤں گا تو کوئی اور جائے گا، میں جاؤں گا تو شاید جنگ نہ ہو، بچ جائے حسین. اس نے اپنے نفس کو جب یہ جو ہے مطمئن کیا تھا، اسی طرح سے مطمئن کیا تھا کیونکہ جانتا تھا قتل حسین بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جب ابن زیاد نے کہا تھا کربلا جاؤ تو پہلے عمر سعد نے انکار کیا تھا نا، بھلا میں اتنا بڑا گناہ انجام دوں کافر رہے کی حکومت. اچھا ایک رات سوچنے کے مہلت تو رات بھر سوچتا رہا، ٹہلتا رہا، یہ شعر پڑھتا رہا. اترکو ملک الرے والری منیتی ام ارجعو بقتل الحسین مذموما. کیا میرے کی حکومت چھوڑ دوں؟ یہ تو میرا ڈریم ہے، میرا خواب ہے، بچپن کا خواب ہے.
اسے چھوڑ دوں؟ اچھا اسے اگر نہ چھوڑوں تو کیا قتل حسین کی لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے اپنی گردن میں ڈال لوں؟ دو راہیں پہ کھڑا ہے، ایک طرف رے کی حکومت، دوسری طرف قتل حسین کے سلسلے میں لعنت کا طوق، کوئی ایک دن کا نہیں، ابدی۔ رات بھر ٹہلتا رہا، آخر میں اپنے کو یوں اس نے یہ جو مطمئن کر لیا۔ شیطان کبھی ڈائریکٹ آتا ہے، کبھی انڈائریکٹ آتا ہے، کبھی دین کا بھیس پہن کر کے شیطان آتا ہے۔ ہمیشہ شیطان ہی کہتا کہ چلو شراب پیو، چلو چوری کرو، چلو ڈاکہ ڈالو، یہ تو کھلم کھلا ہو گیا نا۔ کبھی کبھی دین کا بھیس پہن کر شیطان آ جاتا ہے۔ تعویذ اس نے کیا کہ دیکھیے اگر ہم نہ جائیں گے تو کسی سخت مزاج آدمی کو بھیج دے گا ابن زیاد، میں تو نرم مزاج آدمی ہوں۔ بہرحال حسین کو پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، کہ قدر بھی جانتا ہوں منظر، تاکہ کوشش کروں گا جنگ نہ ہو۔ اس نے کوشش کیا بھی، الٹی کوشش کر رہا تھا نا۔ جس سے سمجھنا چاہیے تھا اس کو سمجھا رہا تھا۔ جگہ بدل گئی نا۔ جس سے سمجھنا چاہیے تھا، جس سے ہدایت لینا ہے، اسے ہدایت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزوں یہ کسی ایک زمانے کا ہمیشہ یہی ہوتا رہتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جن سے سمجھنا چاہیے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو بھیس بدل بدل کے شیطان آتا۔ ہوشیار رہیں، ہوشیار رہیں کہ واقعاً زندگی میں معیار یہ بنا لیں کہ ہمارے سخن سے، ہمارے زبان سے نکلے ہوا لفظ، ہمارا عمل دین کے حق میں جا رہا ہے یا دین کے خلاف جا رہا ہے؟ ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف؟ یہ معیار نہیں ہے۔ پرسوں میں نے پیغمبر کی حدیث پڑھی تھی نا، اقرب العباد اللہ اقولهم بالحق وان كان علیہ وآملهم بالحق وان كان فیہ کرہا۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے قریب بندہ، سب سے یہ جو ہے مقرب بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ حق کو زبان پہ جاری کرے، چاہے وہ حق اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عدالت پہ پہنچ گیا، مقدمہ چل رہا ہے ہمارا، وہاں کیا بولیں گے؟ وہ باتیں بولیں گے کہ جو ہمارے فائدے میں، وہ باتیں بولیں گے جو ہمارے خلاف ہے۔ کیا بات بولیں گے؟ اگر خلاف بولیں گے تو مقدمہ تو ہمارے خلاف چلا جائے گا نا، پھر تو ہار جائیں گے مقدمہ، اور ہم تو جیتنے کے لیے گئے، ورنہ وہاں جاتے ہی کیوں؟ تو جیتنے کے لیے گئے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کا تقرب چاہیے نا تمہیں، تقرب خدا اس وقت ملے گا حق بولو چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ۔ جج صاحب حقیقت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ حق ہے۔ یہ جو ہمارا فریق کہہ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنا اگر ہے جہالت کی بنا پر جناب موسیٰ سے قوم بھڑ گئی، داخلی جنگ شروع ہو گئی، اور جناب موسیٰ کو جتنی مشکل فرعون سے لڑنے میں نہیں ہوئی ہے اس سے زیادہ مشکل اپنوں سے لڑنے میں ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بہرحال یہ جو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، تفرقہ ہو گیا نا، تو یہودی طنز کرنے لگے۔ مولا کائنات سے ایک یہودی نے کہا کہ تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ ابھی بہت غور سے سنیے گا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے جو آج کے لیے ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ واقعات میں اس لیے نہیں بیان کرتا ہوں آپ خوش ہوں، صلوات بھیجے، نعرہ لگائیں، قصہ تمام نہیں، یہ سارے واقعات ہیں اسی لیے ہم اس سے کچھ حاصل کر سکے اپنی زندگی میں، کیونکہ جن کے عظمتوں کے یہ واقعات ہیں وہ ہماری واہ واہ کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے نعروں کے محتاج نہیں۔ نعرے تو ہم اپنی شرافت انسانی کا ثبوت لگانے کے لیے لگاتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو ہادی بنا کے بھیجا، وہ خوش ہوں گے اگر ہم اس سے ہدایت لے لیں، سبق لے لیں۔ ایک ٹیچر اگر آتا ہے پڑھانے کے لیے، کلاس میں پڑھانے آتا ہے، تو اس کی خوشی کس بات پہ ہوتی ہے؟ خوشی یہ ہے نا کہ اس کے شاگرد کچھ اس سے سیکھ لیں۔ ٹیچر آیا پڑھانے کے لیے، جیسے اس نے شروع کیا، بورڈ پہ کچھ لکھا، بچوں نے کہا واہ واہ ماسٹر صاحب کیا کہنا، کیا رائٹنگ ہے آپ کی، واہ کیا مزہ آ گیا، کیا تحریر ہے آپ کی، کیا قلم چلانے کا اسٹائل ہے آپ کا، کیا شکل ہے آپ کی، کیا آواز ہے آپ کی۔
خوب کہے گا تھینک یو بیٹھ جاؤ. پھر اس نے شروع کیا, پھر بچے شروع ہو گئے. اب اس کو بولنے ہی نہیں دیتے, سنتے ہی نہیں ہیں, فقط تعریف کرتے. کیا کہے گا وہ ٹیچر؟ شروع میں تو کہا شکریہ, مگر بعد میں کیا کرے گا؟ لعنت بھیج کر کے کلاس سے نکل جائے گا. اللہ نے ائمہ کو ہادی بنا کر کے بھیجا ہے. سب سے بڑا منصب جو ائمہ کو خدا نے دیا ہے وہ ہادی کا منصب ہے. اور یاد رکھیں, اس سے بڑا کوئی منصب ہے بھی نہیں. ہادی سے بڑا منصب نہیں ہے. میں اپنے پاس سے کہنے کا عادی نہیں ہوں. حدیث سنیے. کہاں کی حدیث ہے؟ خیبر کی حدیث. وہ خیبر جو ہم لوگوں کو زبانی یاد ہے. خیبر کے واقعات تو ہمیں زبانی یاد ہے نا, کہ شاید 1000 دفعہ سن چکے ہوں گے, مگر یہ حدیثیں شاید کم سنے ہوں گے. بالکل نہیں سنا تو میں نہیں کہوں گا, کم سنا ہوگا. جس وقت اگر آج شیعہ سے پوچھا جائے کہ مولا علی کی خیبر میں سب سے بڑی فضیلت کیا تھی, کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مولا علی نے پتھر پہ علم کا دین گاڑ دیا. کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ مرہب جیسے پہلواں کو پچھاڑ دیا. کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا. یہ 2-3 فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں عام طور سے. علم کا مل جانا فضیلت, 3-4 فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. وہ جو ربائی بھی جو بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, پتھر پہ علم, دین کا گاڑا کس نے, مرہب سے پہلواں کو پچھاڑا کس نے, اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. یہی ہے نا, ساری فضیلت بیان کر دی گئی خیبر کی. لیکن ایک فضیلت ہے جو رسول خدا نے بیان کی جو اس میں نہیں ہے. وہ کب کی فضیلت ہے؟ جب مولا کو علم دے چکے, مولا کو علم مل گیا اور اب مولا میدان کی طرف جا رہے ہیں. یہاں رسول خدا نے علی کی اصلی فضیلت بھی بیان کی ہے اور اسلامی جہاد کا فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ مقصد جہاد اسلامی ہے کیا. لوگوں کی سرزمین پہ قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے, رقبہ بڑھانا مقصد نہیں ہے, قوموں کو غلام بنانا مقصد نہیں ہے, ان کے قدرتی ذخائر پہ قبضہ جما لینا مقصد نہیں ہے. مقصد جہاد کیا ہے؟ مولا سے خطاب کرتے یا علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اے علی, اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کی ہدایت کر دے تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ساری فضیلتیں ایک طرف, فضیلت ہدایت ایک طرف. اصل منصب کیا ہے ان کا؟ اصل مطلب ہدایت ہے, ہادی بن کر کے آئے ہیں. اور یہی اسلامی جہاد کا فلسفہ ہے. اسلامی جہاد بھٹکے ہوئے کو راستے پر لگانے کا نام ہے. اب اس کے لیے اگر کبھی تلوار اٹھانا پڑ جائے, اسلحے کا استعمال کرنا پڑے, اسلحے کا استعمال کہے کے لیے ہدایت کے راہ میں جو یہ جو ہے رکاوٹیں ہیں, رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اسلامی جہاد کا فلسفہ ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. لیکن ہادی کب اپنا کام کر سکتا ہے؟ جب لوگ سننے کو تیار ہو جائیں. اگر نوح کی قوم جیسا برتاؤ کرنا شروع کیا کہ نوح تبلیغ کر رہے ہیں, انہوں نے کان میں انگلیاں ڈال لی, نہیں سنیں گے, بائیکاٹ. جناب نوح بھی ہمت نہیں ہارے. اب جناب نوح چیخ چیخ کے تبلیغ کرنے لگے کہ شاید ان کی انگلیوں سے پار آواز چلی جائے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا دامن اٹھا کے منہ پہ رکھ لیا, ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اگر قوم یہ برتاؤ کرنے, خود نتیجہ یہی ہوا نا کہ 950 سال میں کل 80 مسلمان ہو پائے. بعض دفعہ ہمارے سینٹر کے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, نہیں کچھ ہو نہیں پا رہا ہے, اسے 2-4 سال میں اب کیا توقع رکھتے ہیں, کچھ ہو جائے گا. نوح جیسا تبلیغ کرنے والا 950 سال اور کل 80 مسلمان ہو پائے. یونس نے 40 سال تبلیغ کی, 2 مسلمان ہوئے. کل 2 مسلمان ہوئے, 40 سال میں 2 مسلمان ہوئے. ہم یہ جو ہے نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم فریضے کے ذمہ دار ہیں. آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجئے, نتیجے کے ذمہ دار خدا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.
مایوس نہ ہو جائیں. مولا علی صاحب کہتا ہے، یہودی کہتا ہے کہ تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ ابھی تمہارے رسول کا جنازہ رکھا ہی تھا کہ تم لوگ آپس میں لڑنے لگے. بہت غور سے واقعے کو سنیے گا. اس میں داخلی محاذ اور یہ جو ہے خارجی محاذ، باہر والوں سے کیسے لڑنا ہے اور اپنوں سے کیسے لڑنا ہے. جب باہر والا حملہ کرنے آ جائے تو اندرونی اختلافات کو بھول جانا چاہیے. اندرونی اختلافات کو بھول جانا چاہیے. اگر ہم ہوتے کہتے ہاں وہ کیا کرے، کم بخت منحوس لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہو گیا، فنا سے ہو گیا اور یہ ہو گیا، دیکھو نا اچھا خاصا میرا حق تھا، اگر دے دیتے تو یہ تو کچھ نہ ہوتا. نہیں، مولا بھاپ گئے نا. یہ جو ہے باہر کا دشمن ہے، بیرونی حملہ ہو رہا ہے. جب بیرونی حملہ ہو جائے تو اندرونی محاذ کے اوپر تقویت کی ضرورت ہے. اندرونی محاذ پر شکوے اور شکایت کا موقع نہیں ہوتا. مولا فرماتے تم ہمیں کیا کہتے ہو کہ ہم اختلاف کا شکار ہو گئے؟ انما اختلافنا عنہ لا فی، ہمارے درمیان میں اختلاف اگر ہوا ہے تو نبی جو پیغام لائے ہیں خدا کا اس کے بارے میں ہے کہ نبی نے یہ کہا یا یہ کہا. خود نبی کے بارے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کی شدت کو مولا نے کم کر دیا. اختلافنا عنہ لا فی، ہمیں پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو ہم بھی مانتے، اتنا کوئی اختلاف تھوڑی ہے ہمارے درمیان میں. اختلاف کا ہے کہا ہے جو پیغام لائے ہیں خدا کا اس کے بارے میں اختلاف ہے. ہم اس کا معنی کچھ اور پیش کر رہے ہیں، وہ اس کا معنی مفہوم کچھ اور پیش کر رہے ہیں. اتنا تو اختلاف ہے. بس اختلاف کو بڑا چھوٹا بنا دیا. اختلاف کو سمیٹنا اگر ہے تو یہ جو ہے مولا سے سیکھے کیسے سمیٹ لیا جاتا ہے اختلاف کو. اختلافنا عنہ، آپسی اختلاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اصل بنیاد ہی کو ہم گرا ڈالیں. ہمارا مشکل یہ ہے کہ ہم جب آپس میں لڑتے ہیں اپنے لیے، نام دین کا دے دیتے ہیں. کیونکہ اپنی لڑائی اگر ہوگی تو ہمارا ساتھ کون دے گا؟ ساتھ تو اسی وقت دیں گے نا، تھوڑا بہت اس کو دین کا نقاب وقاب پہنائیں گے تب تو ساتھ دیں گے لوگ. امام حسین کا نام دے دیں، شیعت کا نام دے دیں، دین کا نام دے دیں، تب چار آدمی ہمارے ساتھ آئیں گے. اگر ہم سے کہہ دیں کہ ہمارا ان کا جھگڑا ہے، یہ جہی لڑی ہے آپ کا جھگڑا، ہم سے کیا مطلب؟ تو ہمیشہ وہ تو ایک نقاب ڈال دی جاتی ہے، دین کی نقاب ڈال دی جاتی ہے اس کے اوپر. مولا کائنات کی نگاہ میں کیا ہے؟ اختلافات ہیں. کوئی معمولی اختلاف بھی نہیں تھا علی کا. بہت مظالم ہوئے تھے علی پر، بہت ظلم ہوا تھا علی پر. علی کے گردن میں رسی ڈال دی کہ کوئی معمولی بات ہے؟ علی کے دروازے پہ آ کو لکڑی لے کر کیا کوئی معمولی بات ہے؟ بنت رسول کا پہلو توڑ دیا گیا، کوئی معمولی بات ہے؟ ماں کے شکم میں بچہ شہید ہو گیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کو دیکھتے مولا دیکھتے کہ اس وقت ہم آپس میں دست بگریبہ ہو جاتے اسلام ہی گیا. نہ صرف یہ کہ مولا خفا ہو کے گھر نہیں بیٹھ گئے بلکہ جو ہے مدد بھی کرتے رہے. مدد ان کی نہیں کر رہے ہیں. اکثر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ وہ تو خامخواہ آپ لوگوں نے مسئلے کو بڑھا دیا ہے، ورنہ وہ لوگ تو آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، بڑے دوست تھے. دیکھیے جاج کے مولا کیسے مدد کرتے رہے، پہلے دور میں بھی، دوسرے دور میں بھی، تیسرے دور کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. نہیں، یہ بات نہیں تھی، اختلاف نہیں تھا. آپ نے علی کو اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے نا. آپ نے علی کے اختلاف کو اپنے اختلاف کے پر. ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ ادارہ ہی باقی نہ بچے. اینٹ سے اینٹ بنا دو اس کی. علی یہ نہیں چاہتے، اختلاف تو ہے مگر اپنا اختلاف ہم پیچھے رکھ دیں گے. اسلام کی بقا ہمارے لیے مقدم ہے. اگر ہمارے اختلاف سے اسلام پہ حرف آتا ہے ہم ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اسلام پہ آنچ آ جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. خود مولا نے جواب بھی دے دیا ہے، فخشیت ان لم انصر الاسلام واہلا ارا فی الاسلام حدما وسلما تكون المصیبت به علی اعظم من فوت الولایت علیکم التي هي متاع ایام قلائل. مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے، حق خلافت میرا تھا، مجھ سے چھین لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں مدد کر رہا ہوں، لڑ نہیں رہا ہوں. کیوں مدد کر رہا ہوں؟ اس لیے مدد نہ کروں گا یہ بدنام نہیں ہوں گے، اسلام بدنام ہوگا.
روم کا سفیر آیا ہے کچھ سوالات لے کر، کس کے پاس سوال لے کر آیا؟ فلاں کے پاس، خلیفہ رسول اللہ کے پاس لایا ہے، فلاں کے پاس نہیں لایا ہے۔ اگر جواب نہ ملا یا غلط جواب دیا تو یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں نے جواب دیا، خلیفہ رسول اللہ نے جواب دیا۔ اسے کیا پتا کون حق ہے کون باطل ہے؟ اگر جواب میں کیا کہا جائے گا؟ رسول خدا کا خلیفہ جاہل ہے، جب خلیفہ جاہل ہے تو رسول بھی ایسے ہی رہے ہوں گے۔ لہذا مولا نے بڑھ کے خود جواب دے دیا، کہا جواب لے کے جاؤ تاکہ منصب کی بدنامی نہ ہونے پائے، منصب کی بدنامی نہ ہونے پائے۔ مولا فرماتے فخشیت لم انصر الاسلام و اہلہ، مجھے خوف اس بات کا ہوا اگر آج میں مسلمان اور اسلام کی جو ہے مدد نہ کروں گا، تکون فی الاسلام حدما و سلما، تو اسلام کو اتنا بھاری نقصان پہنچے گا۔ اسلام کو نقصان پہنچنے سے جو درد مجھے ہوگا، جو تکلیف مجھے ہوگی، جو ہے مصیبت مجھ پر پڑے گی، وہ خلافت کے چلے جانے کی مصیبت سے کہیں بڑی ہے۔ خلافت کا ہے کے لیے، اسلام ہی کے لیے تو ہے نا۔ جب اسلام ہی باقی نہیں بچے گا تو خلافت لے کے کیا کریں گے؟ خلافت تو چند دنوں کی چیز ہے، التی ہے متاع ایام قلائل، چند دنوں کی چیز ہے۔ اسلام کو تو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ پیغمبر مولا کائنات نے اختلافات کس طریقے سے ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر اختلاف ٹھیک ہے، جو آدمی بیٹھتے ہیں انسان کی فطرت میں طبیعت میں ٹن پھن تو ہو ہی جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل وجود خطرے میں چلا جائے۔ سینٹروں میں اگر جھگڑے ہیں، سینٹر کا وجود خطرے میں نہ، پتہ خود سینٹر بت نہیں ہے، سینٹر ذریعہ ہے خدمت دین کا۔ خلص ہونا جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ سینٹر ذریعہ ہے خدمت دین کا۔ اختلافات ہیں ٹھیک ہے، اسے مل بیٹھ کے حل کریں۔ مجھے اس سے مطلب نہیں کون فریق کیا کہتا ہے، نہ میں یہاں ہوں نہ میں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ میرے کانوں میں باتیں پہنچی ہیں میں یہ فیصلہ نہیں کرنے بیٹھا ہوں حق کون ہے باطل کون ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ دونوں سے میری التجا سی اذنی سی ہے کہ اپنے اختلافات کو اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ دین کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ جہاں سے دین کو خطرہ ہو جاتا ہے، جہاں پہ خنڈر کو خطرہ ہو جاتا ہے، وہیں سے اپنے اختلافات کو ختم کر دے، چاہے موت نیچی کرنی پڑے۔ ہو سکتا ہے حق آپ ہی کے ساتھ ہو، میں نہیں جانتا، ممکن ہے حق آپ کے ساتھ ہو، ممکن ہے حق ان کے ساتھ ہو، اپنا حق بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مولا نے کیا یا نہیں کیا؟ مولا اگر حق لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، خود میں بھی طاقت تھی، اور ابو سفیان کی فوج بھی تو آ گئی تھی نا، ابو سفیان کی فوج بھی آ گئے تھے۔ نہیں، مولا نے کہا نہیں، آیا جا ابو سفیان، مارے ہم مدینے کے گلیوں کو بھر دیں گے۔ کہاں سے بھرے گا؟ شاید روم سے لائے گا سپاہی، کیونکہ روم کے باڑے پہ فوجی تو لگی ہوئی تھی نا، مارکا تو شروع ہو چکا تھا، ففتھ کالم کے طور پہ کام کر رہا تھا یہ روم کا۔ اصل چیز دین کی بقا ہے، اس چیز کے اوپر ہر چیز کو جو ہے وہ تمرکز رکھے۔ تو جہالت، کاہے سی جہالت؟ یہ جو ہے مقصد خلقت سے ناواقف ہے۔ کس لیے اللہ نے دنیا میں آئے کاہے کے لیے ہیں؟ خدا سے ناواقف ہیں، کیا کیا نعمتیں خدا نے دی ہیں اس سے ناواقف ہیں۔ اگر اس سے آشنا ہو جاتے، پوری کوشش اسلام دشمنوں کی یہی رہی ہے کہ امت محمدی زیور علم سے آراستہ نہ ہو پائے، حقائق دین کو سمجھ نہ پائیں، بس سطحی دین کو سمجھ لیا، قشری گہرائی میں اترے ہی نہیں ہے، اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان بنی امیہ اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوہم علیہ لا یعرفوا لم یعرفوا۔ بنی امیہ نے لوگوں کو ایمان کی تعلیم تو آزاد کر دی، کہو اللہ ایک، مگر شرک کیا ہے اسے بتانے نہیں دیا، تاکہ کل جب یہ حکومتیں شرک آلود عمل پر ان کو مجبور کریں تو وہ پہچان ہی نہ پائیں ہم شرک کر رہے ہیں یا توحید۔ انہیں سیکھنے ہی نہیں دیا، بتانے ہی نہیں دیا، اور اس کے برعکس
ہمارے ائمہ علیہم السلام کی ہمیشہ تاکید یہی رہی ہے کہ قوم زیور علم سے آراستہ ہو جائے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ. اے لوگوں جان لو، یاد رکھو، کمال دین کیا ہے؟ فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں. کیوں بڑے دیندار ہیں؟ بہت نمازیں پڑھتے ہیں. فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں. کیوں دیندار ہیں؟ ارے صاحب دعا کی کتاب تو ان کے ہاتھ سے چھوٹتی ہی نہیں ہے. فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں. کیوں دیندار ہیں؟ صبح سے شام تک تلاوت قرآن میں لگے رہتے ہیں. یہ تو سنتے ہیں نا، فلاں صاحب دیندار ہیں، فلاں صاحب دیندار. دینداری کے اسباب یہ. مولا فرماتے ہیں کمال دین کیا ہے؟ ہم کسے کہیں گے کہ یہ بہت دیندار ہے؟ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلُ بِهِ. یاد رکھو، کمال دین ہے علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنا. نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، حج کرنا کمال نہیں. دیکھو یہ نماز با علم ہے یا بے علم ہے، با معرفت ہے یا بے معرفت ہے. یہ حج با معرفت ہے یا بے معرفت ہے؟ ارے با معرفت حج ہوتا تو حسین کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کا طواف نہ کرتے رہتے. یہ بے معرفت حج تھا کہ جانے کعبہ تو جا رہا ہے، بلا رہے ہیں، نہیں مولا ہمیں تو طواف کرنا ہے، ابھی طواف میں رہ گیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں اللہ کے ہاں بیٹھ کے گھر میں اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ بے معرفت ہے، یہ جاہلانہ عبادت ہے. جس عبادت کی اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے وہ عالمانہ عبادت ہے، وہ عارفانہ عبادت ہے. جب عرفان اور علم کے ساتھ عبادت انجام دی جائے گی تو خالق کا بھی حق ادا ہوگا اور مخلوق کا حق بھی ادا ہوگا. ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ. اس کے بعد اس اہمیت علم کو مولا فرماتے الا وان طلب العلم وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. اگر ہمارے ہاں علم حاصل نہ کرنے کا بہانہ یہی ہے، کیا کریں، جاب سے فرصت کہاں ملتی ہے، روزی روٹی پیٹ کہاں چھوڑتا ہے ہمیں، صبح سے شام تک اسی میں لگے رہتے ہیں، کہاں موقع ملتا. تھکے ماندے آئے پھر اس کے کل کی تیاری. کولو کا بیل بنا ہوا ہے انسان. جاب کیوں کرتے ہیں؟ کہ آرام کے لیے. تو جاب نہ کریں گے تو کھانا پینا رہنا سہنا گھر دوار کہاں سے ہوگا؟ آرام کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ کہ جاب کے لیے. آرام کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ میں جلدی سو جاؤ، صبح جاب پہ جانا. اسی لیے جو ہے ویک ڈیز اور ویکینڈ میں ہم لوگوں کے سونے جاگنے کا نظام بدل جاتا ہے نا، بدل جاتا ہے نظام نا، بلکہ ہر چیز کا بدل جاتا ہے نظام. کیوں سو جاؤ جلدی سے؟ بھئی بہت دیر ہو گئی مجلس میں، 6 بجے مجلس ہو جانا چاہیے. کیوں؟ جلدی سو جائیں، صبح جاب پہ جانا ہے. آرام نہیں کریں گے تو آرام کاہے کے لیے؟ جاب کے لیے. جاب کاہے کے لیے؟ آرام کے لیے. کولو کا بیل جہاں پہ چلے تھے وہیں پہنچ گئے. دن بھر گھومتا رہتا ہے کولو کا بیل، جہاں تھا وہیں. کیونکہ آنکھوں پر جہالت کا پردہ جو پڑا رہتا ہے. اب شاید نوجوان نہیں جانیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن بقیہ لوگ سمجھا دیں گے بچوں کو. کولو جب چلتا تھا تو جو بیل چلاتا تھا اس کی آنکھ پر پٹی باندھی جاتی تھی. کیونکہ پٹی نہ باندھتے تو وہ چلتا ہی نہیں. چونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، حتی جانور چاہتے ہیں آگے بڑھنا. ہر ایک کی خواہش کیا ہے؟ آگے بڑھنا. وہ آگے بڑھنے کی خواہش میں چلتا رہتا تھا. لیکن اب شام کو پٹی کھلتی سے پتا چلا جہاں تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو آج کا انسان بھی کولہو کا بیل ہے. وقت فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے ماڈرن بیل ہے وہی بیل ہے. صبح سے شام تک سیر ہماری کیا ہے؟ جاب آرام آرام جاب، جاب آرام آرام جاب. ارتقا تو بھول گئے. اللہ نے ہمیں یہاں انسان بننے کے لیے بھیجا تھا، حیوان بننے کے لیے نہیں. فرماتے مولا الا وَإِنَّ
طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، تم پر علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے۔ علم حاصل کریں کہ مال؟ 2 گھنٹہ اوور ٹائم اور کریں یا 2 گھنٹہ جا کے کوئی کتاب پڑھیں؟ کیا کریں؟ کون زیادہ اہم ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر مال کے حاصل کرنے سے زیادہ واجب۔ کیوں؟ فَمَدْ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ وَمَضْمُونٌ قَسَّمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ وَزَمَنَهُ وَسَيَفِي لَكُمْ۔ جس مال کو حاصل کرنے جو تم اتنا پریشان رہتے، یاد رکھو اللہ نے پہلے ہی رزق کو تقسیم کر دیا ہے اور گارنٹیڈ ہے، یہ گارنٹی ملے گی اللہ نے، اتنا ملے گا، ہر حال میں ملے گا تمہیں۔ اور بانٹنے والا بھی عادل ہے جس نے بانٹا ہے، اور بانٹا ہی نہیں ہے، اس کی ضمانت بھی لیا ہے، گارنٹی دیتا ہوں ملے گا تمہیں مال۔ تم مال کی خاطر حصول علم کو مت چھوڑو، مال بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم کو اس کا اپنا شیئر دے دو، اگر کہیں کوئی گھاٹا ہوگا ہم پورا کریں گے، ہماری گارنٹی ہے، ہماری نہیں، اللہ کی گارنٹی، میری اپنی نہیں ہے، میں بھی آپ ہی جیسا ہوں۔ خدا کہتا ہماری ضمانت ضَمَنَهُ وَسَيَفِي لَكُمْ، لیکن علم کا معاملہ یہ نہیں ہے، علم تقسیم شدہ نہیں ہے، مال تقسیم شدہ ہے۔ وَالْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ، علم اللہ نے صاحب علم کے پاس جمع کر دیا ہے، جو صاحبان علم ہیں۔ علم خود سے نہیں ملے گا، علم کو تمہیں حاصل کرنا، فَاطْلُبُوهُ ہو جاؤ، جو صاحبان علم ہیں ان سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن علم کا حصہ بھی فراموش نہ کیا جائے۔ اپنی زندگی کو ہمیں کس طرح سے چلانا ہے؟ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ولادت امام کے ایام قریب ہیں نا، 7 صفر، بڑی خوبصورت حدیث ہے مولا کی، بہت خوبصورت حدیث، کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے، یہ جو ہے لائف اسٹائل ہمارا ہونا کیا چاہیے، کیسے زندگی یہ جو ہے بسر 24 گھنٹے کیسے گزاریں، یہ 24 گھنٹے کیسے گزاریں۔ آج تو ایک ہی چیز ہے، کام کام کام، زندگی کا سارا جو ہے دار و مدار پہلے ہوتا کام اور کھانا، اب تو کھانا بھی نہیں رہ گیا نا، تو کھانا بھی نہیں رہ گیا، کھانے کے اوپر بھی موبائل چلتا رہتا ہے، ایسے کیے ہوئے لقمہ ایسے ہیں، اور وہ جہاز کہاں پہنچا، وہ کشتی کہاں پہنچی، وہ کمپنی کا مال کدھر گیا، اور کارخانہ کہاں کے پتہ نہیں چلا کھایا کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنی زندگی کے اوقات کو 4 حصوں میں بانٹو، ایک حصہ نہیں، 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ البتہ یہ جو ہے برابر کے 4 حصے نہیں ہیں، لیکن 4 حصے ہونے چاہیے، حالات کے تحت کسی کا 6 گھنٹہ، کسی کا 8 گھنٹہ، کسی کا 10 گھنٹہ، کسی کا 2 گھنٹہ، پورے 4 حصوں میں بٹنا چاہیے۔ پہلا حصہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، بیکاروں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بیکاروں کی گنجائش، میرا پیٹ تو ہے نا، اگر پیٹ تو بہرحال اس کو کھانا چاہیے، یا خود کام کر کے حاصل کریں یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یہی کام تو ہو سکتا ہے نا، کوئی ہماری طرف سے ہمیں کھلائے۔ اور اسلام کہتا ہے خدا لعنت کرے اس شخص پر جو اپنا بوجھ کسی اور پہ ڈال دے۔ ہم تو بہت فخر سمجھتے ہیں کہ ارے ہمارا تو سارا کام وہ صاحب انجام دیتے ہیں، فرماتے خدا لعنت کرے اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال دے، لعن اللہ من کل علی الناس، اپنا بوجھ کسی اور پر ڈال دے۔ ایک حصہ طلب رزق حلال کے لیے، امام محمد باقر علیہ السلام، آج میں 5-7 منٹ زیادہ لے لوں گا 1 گھنٹے سے، کیونکہ یہ جو ہے ویکنڈ ہے نا، صلی اللہ علیہ محمد، تو ہمیں بھی حق ہوتا ہے نا آپ کے ویکنڈ میں تھوڑا سا نقب لگانے کا۔ امام کھیت میں کام کر رہے ہیں، ایک صاحب
بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اچھی چیز ہے، نصیحت کرنے کا شوق اچھا ہے، مگر ہوکا نہیں ہونا چاہیے۔ بعضوں کو نصیحت کرنے کا ہوکا ہوتا ہے۔ ہوکا وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں آتا نہیں ہے کام، جانتے نہیں ہیں، مخام خواہ ٹانگ اڑانے کا شوق ہے۔ دیکھا امام کھیت میں کام کر رہے ہیں، سوچا بہترین موقع نصیحت کو، بہترین شخص ملا ہے۔ ان کے خیال میں امام کو کھیت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو ہے مصلے پر ہونا چاہیے تھا، بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھیں، اللہ اللہ کریں، یہ کھیت میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا داری میں۔ آئے امام کے پاس، حضرت امام کھیت میں کام کرے تو یہ جو ہے پسینہ بھی بہ رہا ہے، پسینے پسینے ہو رہے ہیں، ایئر کنڈیشن تو وہاں لگا نہیں نا ہے، جسمانی کام کر رہے ہیں، ہوا بھی گرم ہے، پسینہ تو آئے گا، پسینے پسینے ہیں امام۔ واجب صاحب کہتے ہیں کہ آپ نبوت کے گھرانے سے ہو کر کے دنیا داری میں اتنا غرق ہے، اس عالم میں اگر آپ کو موت آ جائے تو خدا کو کیا منہ دکھائیے گا؟ امام نے فرمایا کہ اس وقت مجھے موت آ جائے تو یہ بہترین موت ہوگی، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جب میں اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کر رہا ہوں تاکہ تم جیسوں کے آگے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مولا آیا تھا آپ کو نصیحت کرنے، ہماری نصیحت ہو گئی۔ تو ایک حصہ رزق حلال کے لیے، دوسرا حصہ اللہ سے راز و نیاز اور مناجات کرنے کے لیے۔ بہتوں کو وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، کیا کریں، وہ وقت ہی نہیں مل پاتا ہے، وہ جاب میں ادھر سے ادھر سے ہویا۔ ایسی جاب کیوں آپ کرتے ہیں کہ جہاں کو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہ ملے؟ وہ جاب ڈھونڈیے جہاں دو پیسے کم ہوں، دیکھیں دولت کا اکٹھا کر لینا کوئی نعمت نہیں ہے، اتنا اللہ دے دے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ زحمت ہے، اس سے زیادہ اکٹھا کریں۔ ایک دفعہ آپ کما رہے ہیں، دوسروں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے، غریبوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، مولا کائنات نے $1 بلین کا کام کیا تھا 25 سال میں، جب خلافت سے آپ کو دور کر دیا گیا تھا۔ $1 بلین کا، جتنے باغات آپ نے لگائے تھے، جتنے کنویں کھودے تھے، سب تاریخوں میں محفوظ ہے نا، آج ان کو بیٹھ کر کے ان کی قیمت لگائی گئی ہے۔ $1 بلین کا کام کیا تھا، لیکن اپنے پاس کچھ نہیں تھا۔ ما نلت لی من الارض شبرا، ایک بالش زمین بھی علی نے اپنے لیے نہیں رکھی تھی۔ اپنے لیے کیا لیا؟ قد اکتفا امامکم من دنیاکم بالتمرہ ومن طعمکم بقرصہ، تمہارے امام نے دنیا میں سے صرف 2 بوسیدہ کپڑے لیے تھے، 2 سوکھی روٹیاں لی تھی، بس کمایا بہت تھا۔ تو اتنا کمال انسان کی ضرورت اس کی پوری ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ بیمار ہو گئے تو ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، ایجوکیشن کے لیے فیس نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ذلیل نہ ہونا پڑے دوسروں کی نگاہوں میں، اتنا ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں۔ اب سفر ہوا، دوپہر کا وقت آ گیا، بھوک لگی۔ اب اس زمانے میں ہوٹل موٹل تو نہیں نہ ہوتے تھے، کہیں پہ کھا لیں گے۔ صحرا کا سفر ہے، دور سے ایک خیمہ نظر آیا، خیمے میں گئے اور جا کے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ البتہ پیسے دے کر کے، نبی جو ہے بھیک تو نہیں نہ مانگتا۔ تو اس نے کہا یہاں اچھا صحرا میں کیا ملے گا؟ عام طور سے غذا ان لوگوں کے دودھ اور گوشت، جانور ذبح کیا، بھون کے گوشت کھا لیا، دودھ دو یا پی لیا، یہ ہوتا تھا۔ اور کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا دیکھیے 3 برتن میں دودھ رکھا ہے، یہ جو سامنے میرے رکھا ہے یہ تو میرے آج ابھی کے لیے ہے، اور یہ جو رکھا ہے یہ رات کے لیے، اور یہ کل صبح کے لیے ہے، آپ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، خدایا اسے ڈھیر ساری دولت دے دے۔ گالیاں نہیں دی اسے، کیا کہا؟ ڈھیر ساری دولت دے دے۔ آگے بڑھے، دوسرا خیمہ نظر آیا، وہاں گئے، اس کے سامنے ایک برتن میں دودھ رکھا تھا، کہنے لگے اور تو میرے پاس کچھ نہیں، یہی ہے، کوئی بات نہیں، دونوں جو ہے مل کے پئیں گے، تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ہم شیئر کر لیں گے۔ پیغمبر نے پیا، جو ساتھی تھے انہوں نے پیا، اس کے بعد پیغمبر نے دعا کی، یا اللہ اسے بقدر ضرورت دے دے۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، اس کمبخت کو آپ نے اتنی اچھی دعا دے دی؟
کہ یا اللہ اسے ڈھیر سی دولت، اس بیچارے کو، کہا تم سمجھے نہیں، دعا یہ ہے، وہ تو بد دعا تھی. زیادہ دولت مل جانا کوئی ہنر اور کمال نہیں ہے. دولت اور غربت یہ دونوں چیزیں امتحان ہیں، نعمت نہیں ہیں. امتحان میں اگر پاس ہو جائے تب خوشی کی بات ہوتی ہے. اگر دولت اور غربت کو دیکھنا ہے تو خدیجہ کی زندگی کو دیکھو، نہ دولت ملنے پر اکڑی اور نہ دولت چھن جانے کے پر ٹوٹی. دولت کیا ہے؟ دولت تو چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا نا. ہم نے کمایا اور چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد وارثوں نے حرام میں حلال میں ادھر ادھر خرچ کیا، وبال جان ہمارے لیے. گناہ وہ کر رہے ہیں ہماری دولت پر، قیامت میں حساب ہمیں دینا ہے. تو اتنا خوش نہ ہو زیادہ پیسہ کما کر کے. البتہ زیادہ پیسہ کمانے کے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ ایک دفعہ فقط جمع کرنا، خوش ہونا ہے. جمع مالا وعددا، گننا ہے بیٹھ کر کے. ہاں 1 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، 1 ملین، 10 ملین، 15 ملین، 1 گھر، 2 گھر، 10 گھر، 20 گھر، یہ گاڑی وہ گاڑی، یہ فقط مقصد ہے. ایک دفعہ نہیں، حاصل کر رہے ہیں سماج کی خدمت کے لیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. وہ اسلام کے اندر جو ہے ممدوح ہے. زندگی کا ایک حصہ مال حلال کے لیے، دوسرا حصہ خدا سے راز و نیاز، مناجات، دعا کے لیے. اگر زندگی میں دعا نہیں ہے، مناجات نہیں ہے، خدا سے رابطہ نہیں ہے، عبادت نہیں، زندگی بیکار ہے، عبث ہے یہ زندگی، ابتر ہے یہ زندگی. اگر خدا سے راز و نیاز نہیں ہے. تیسرا حصہ حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جو لذتیں ہیں اللہ نے حلال کی ہیں، کھانا حلال ہے، کم سے کم مزہ تو آئے، کھا کے آ رہے ہیں پتہ تو چلے. بیوی بچوں کا حق ہے، تفریح کے لیے خود جائیں، ان کو لے جائیں. ایک حصہ اس کے لیے، اور ایک حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کے لیے جو ہمیں ہماری کمیوں سے آشنا کر سکے. چاپلوسوں کے پاس نہیں کہ ہماری تعریف کریں، چاپلوسوں کے پاس نہیں. وہ معتبر دوست جو ہمیں ہماری کمیوں سے آشنا کر سکیں. وہ دوست انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ دوست کتاب بھی ہو سکتا ہے. اور ایسوں کے پاس جائیں جن سے کچھ جو ہے سیکھ سکیں، پتہ چل سکے، ہماری جہالت جن کے ذریعے دور ہو سکے. ایک وقت نکالیں علماء کے پاس، دانشوروں کے پاس، کتاب خانے میں، لائبریری میں کتابوں کو پڑھیں، دیکھیں تو کیا پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ کل عرض کروں گا، وقت بہت ہو گیا. تو ساری کوشش ان کی کیا ہوتی تھی کہ جہالت پھیلے، اور ائمہ کی کوشش کیا ہے؟ علم پھیلے. صرف زبان سے ہی علم پھیلانے کی تاکید نہیں کیا انہوں نے، اپنے عمل سے بھی. اور علم پھیلانے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، معرفت دینے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا برداشت کیا. کربلا میں کہے کہ لیے امام حسین آئے تھے، فقط لڑنے آئے تھے. آپ دیکھیں نا کہ کربلا میں عاشور کے دن امام نے کتنی تقریریں کی ہیں. بار بار جاتے تھے، بار بار ان کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کی نگاہوں پر سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرتے. کاہے کے لیے کہ امام حسین کو چھوڑ دیں. آپ سوچیں کہ جب علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر کا جنازہ حسین اٹھا چکے ہیں، عباس کے شانے قلم ہو چکے ہیں، 6 مہینے کے شیرخوار کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر. یہ چھوٹا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر بہت بھاری ہو گیا تھا. ہے نا کہ حسین کبھی خیمے کی طرف آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے. علی اکبر کا جنازہ اٹھانے والا حسین، قاسم کے ٹکڑے لاشیں لانے والا حسین، اور محمد کا جنازہ اپنی چہیتی بہن زینب کے سامنے لا کے رکھ دینے والا حسین. کہیں پر حسین آگے پیچھے ہوئے ہیں؟ تدلدل کہیں ہے؟ نہیں ہے نا. کتنا بھاری یہ چھوٹا سا جنازہ ہو گیا تھا کہ حسین کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے. ہمت نہیں پڑ رہی حسین کی خیمے میں جانے کی. شاید وجہ یہ ہو کہ اب تک جتنے جنازے حسین لے گئے تھے یہ ان کے جنازے تھے جن کی ماؤں کو ان کے زندہ آنے کی امید نہیں تھی، جنازہ ہی آنے کی امید تھی. ام فروا کو امید نہیں تھی قاسم زندہ آئیں گے. لیکن یہ وہ جنازہ ہے حسین کے ہاتھوں پر جب ماں نے
مولا کے سپرد کیا تھا تو کیا کہا تھا حسین نے؟ رباب لاؤ میرے لال کو مجھے دو، میں اسے پانی پلا لاؤں۔ رباب کو یہ امید یہ نہ تھی کہ میرا بچہ جب آئے گا تو گلا چھدا ہوا آئے گا، لیکن جب حسین ہمت کر کے خیمے میں گئے ہیں، ادھر سے رباب آگے بڑھی ہے، آقا میرا بچہ پانی پی کے آ گیا، ادھر سے سکینہ آگے بڑھی، بھیا میرا پانی پی کر کے آ گیا۔ جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا اور رباب کی نظر علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے پہ پڑی، ماں نے تڑپ کے ایک ہی جملہ کہا، بنیا مثلو کا تنہار، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ علی اصغر کا جنازہ اٹھانے کے بعد پھر بھی حسین ان کو سمجھانے گئے۔ کیا آپ سوچتے حسین میں جینے کی امنگ باقی رہ گئی تھی؟ حسین اپنے لیے نہیں، حسین چاہتے جہاں تک ممکن ہے ان کی نگاہوں پر سے پردے ہٹ جائیں، ان کی جہالت کو دور کر دے۔ حسین آخری لمحے میں بھی اگر کوئی ہدایت پا جاتا، اس وقت بھی اگر ہرملا آ کر کے کہتا مولا مجھے معاف کر دیے، غلطی ہو گئی، اب مجھے سمجھ میں آیا، خدا کی قسم حسین اسے معاف کر دیتے۔ یہ وہ شخصیت انہوں نے اپنا خیال کبھی کیے ہی نہیں ہے ہم پر کیسی مصیبت گزر جائے، لوگوں کی غفلت، لوگ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ زینب کو کیوں لے کر کے آئے تھے؟ سکینہ کو کیوں اپنے ہمراہ لے کر کے حسین آئے تھے؟ کیا جانتے نہیں تھے کہ زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی؟ کیا جانتے نہ تھے کہ زینب اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازار میں پھر آئی جائے گی؟ عزیزو زینب کی اسیری کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے۔ امام زمانہ سے یہ جو زیارت منسوب ہے، زیارت ناہیہ، اس میں ایک جملہ ہے، امام فرماتے اب کی بدلت دموع دما، اے کربلا والو ہم تم پر آنسو بہائیں گے، نہیں خون کے آنسو بہائیں گے، ہم خون کے آنسو بہائیں گے۔ کسی عارف کی ملاقات امام زمانہ سے ہو گئی، انہوں نے پوچھا مولا یہ جملہ آپ سے منسوب ہے، مولا وہ کون سی مصیبت ہے جسے دیکھ کر کے آپ نے کہا ہم خون کے آنسو روئیں گے؟ کیا یہ وہ موقع ہے جب قاسم کی لاش گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہی تھی؟ امام نے کہا نہیں، اگر قاسم ہوتے جس مصیبت پر وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا وہ موقع ہے جب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، کہا وہ بھی نہیں ہے، یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر علی اکبر زندہ ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا وہ مصیبت وہ ہے جب زینب کے سر سے چادر چھینی، بیویوں کو برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں بھگایا گیا۔ یہ مصیبت عظیم حسین نے کیوں برداشت کی تھی؟ آنکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹانے کے، لوگوں کو پتا تو چلے کہ کون مارا گیا، کیوں مارا گیا، اصلی دین کون ہے، حقیقی دین کون ہے، اہل بیت کون ہے، ان کی منزلت سے لوگوں کو آشنا۔ اور اگر یہ اہل بیت کا قافلہ نہ گیا ہوتا، کل میں نے نمونہ پیش کیا تھا کہ حتیٰ یزید کی زوجہ تک کو خبر نہیں کربلا میں کون مارا گیا۔ یہ تو زینب کے خطبوں کا صدقہ ہے، یہ سکینہ کے بیانات ہیں، یہ ام کلثوم کی تقریریں ہیں جس سے لوگوں کی نگاہوں سے پردہ اٹھا ہے۔ عزیزو حسین اپنے اس قافلے میں ہر طرح کے لوگوں کو لے کر کے چلے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا پیغام دے رہا ہے نا۔ زینب کا اپنا پیغام ہے، ام کلثوم کا اپنا پیغام ہے، اور سکینہ کا اپنا پیغام۔ کم سن بچی، چھوٹی سی بچی، اتنے مصائب، مگر کبھی بھی بچی کی زبان پر شکوہ آیا کہ بابا ہمیں کہاں لے کر کے آ گئے تھے؟ کیسی مصیبتیں سکینہ پہ پڑی ہیں۔ عزیزو پیاس کی مصیبت ایک طرف، شبر کے تماچوں کی مصیبت ایک طرف، رسیوں میں بندھنے کی مصیبت ایک طرف، بے کجاوا محملوں پر بیٹھنے کی مصیبت، یہ ساری مصیبتیں ایک طرف، اور بابا سے بچھڑ جانے کی مصیبت ایک طرف۔ سب سے بڑی مصیبت سکینہ کے لیے کیا تھی؟ بابا کی جدائی۔ ہر وقت سکینہ بابا کو یاد کر کر تڑپا کرتی تھی سکینہ۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس پر حسین کا سر بلند کیا گیا نصب تھا، اس کا بیان ہے کہ جب ہم حلب کے قریب پہنچے ہیں، چونکہ 2 منزلیں ہم لوگوں نے ایک ساتھ طے کی تھی، بہت تھک گئے تھے،
جب رکے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا تو عام طور سے ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نیزے سے سر حسین کو اتار کے صندوق میں بند کر کے رکھ دیتے تھے. اتنا تھکے ہوئے ہم تھے کہ ہم نے سر حسین کو نیزے سے اتارا نہیں, نیزے کے اوپر ایسے ہی رکھ دیا. ہم سب تھکے ہوئے تھے, نیند آ گئی, ہم سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی اور میں نے جب وہاں جہاں اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے اس طرف نگاہ جب دوڑائی تو کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کبھی قافلے سے باہر نکلتی آگے بڑھتی ہے, اس کا رخ باپ کے سر کی طرف ہے, حسین کے سر کی طرف ہے, کبھی آگے بڑھتی ہے پھر صحن کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. کافی دیر تک یہی ہوتا رہا, کبھی بچی آگے بڑھتی تھی, کبھی بچی پیچھے ہٹتی تھی. میں جاگ رہا تھا مگر میں نے جان کے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ بچی یہ سمجھے کہ ہم سو رہے ہیں. میں نے کنکھیوں سے دیکھا, آہستہ آہستہ دبے پاؤں بچی نیزے کے قریب آئی. آنے کے بعد نیزے کے اوپر سے سر کو اتارا, کبھی بوسہ دیتی تھی, کبھی اپنا رخسار اس سر کے رخسار پر رکھتی تھی. یا بتا من الذی اخذ شیبک بدمائک, اے بابا یہ تو بتائیے ارے آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے رنگین کر دیا. یا بتا من الذی آیتمنی فی صغر سنی, اے بابا مجھے بچپن میں کس نے یتیم کر دیا. بابا سے جدائی کا وہ صدمہ تھا سکینہ کے دل پر. ساری مصیبتیں ایک طرف مگر بابا سے جدائی کا صدمہ ایک طرف. ہر وقت اپنے بابا ہی کو یاد کرتی تھی, بابا ہی کو یاد کرتی تھی. قید خانے میں سکینہ بابا کو یاد کر رہی ہیں. ایک دفعہ سکینہ سو رہی تھی, خواب میں اپنے بابا کو دیکھا, خواب میں بابا کو دیکھا. جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا بابا موجود نہیں. سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی, اے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے, بابا کہاں چلا گیا. ارے کہا بیٹا بابا کہاں, بابا تو کربلا میں سر کٹائے. نہیں میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا تھا. بیویاں کس طرح سے سکینہ کو بہلائیں, سکینہ کی آوازیں بلند ہو رہی. سکینہ کا رونا دیکھ کر کے بیویوں کی آوازیں بھی بلند ہو گئی. اب جب رونے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی, یزید نے پوچھا یہ رونے کا سبب کیا ہے. جواب ملا, حسین کی چھوٹی بیٹی بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, باپ کے لیے بچی تڑپ رہی ہے. یزید نے کہا سر حسین جو ہے زندان میں بھیج دو. ایک تشت میں سر حسین رکھا گیا, اس کے اوپر ایک غلاف ڈال دیا گیا, تشت زندان میں لایا گیا, لا کے سکینہ کے سامنے رکھا گیا. لو تمہارے بابا. سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں, مجھے بابا چاہیے, مجھے کھانا نہیں, مجھے بابا چاہیے. میرا بابا کہاں ہے. کہا تمہارے بابا ہی تو ہیں. اب جو غلاف ہٹایا گیا تو بچی نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا. آغوش نے باپ کے سر کو لے لیا, رخسار پر رخسار. اے بابا کہاں چلے گئے, اے بابا. ارے آپ کے بعد پھوپھی زینب کے سر سے چادر چھن گئی. اے بابا. ارے آپ کے بعد شرن نے تماچے مارے. بچی بین کرتے کرتے اچانک آواز آنا بند ہو گئی. بیبیاں سمجھی شاید سکینہ کو نیند آ گئی ہے. اب جو شانہ ہلا کے دیکھا تو کیا دیکھا, سکینہ کے روح پرواز کر چکی ہے. ارے ایک نئی مصیبت تھی اہل بیت کے اوپر. بھائی سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. ایک نئی افتاد, کس طرح سے سکینہ کی قبر کھودے, کیسے سکینہ کو دفن کریں. سید سجاد نے بہن کو دفن کرنے کی تیاری کی. زنجیر بندھے ہوئے ہاتھوں نے سید سجاد نے چھوٹی سی قبر کھودی. جنازہ لے کر کے آگے بڑھے, قبر میں اتارنا چاہتے تھے. ایک دفعہ قبر سے دو ہاتھ نکلے. ایک بیٹا سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا. Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا، عابد اٹھا رہے ہیں اپنی